کیا آپ نے ابھی تک 21 نفلی سجدوں والا عمل نہیں کیا؟ تو پھر آج ہی کر لیں، کیونکہ سجدے سے سر اٹھانے کی دیر ہے اور آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ آپ کا کام ہوگا یا نہیں ہوگا اور کیسے ہوگا۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھیں، جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخری عشرہ سٹارٹ ہو گیا ہے، طاق راتوں کی آمد ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اور اس کے علاوہ سب کو، تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں ان طاق راتوں میں ضرور یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی دعاؤں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ان بہن کا کمنٹ ہے کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور ان کی طبیعت جو ہے نا وہ کافی زیادہ خراب رہتی ہے، ان کے گھر والے جو بچیاں ہیں وہ سب ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کی بچیوں کے سر پہ قائم رکھیں، اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ان طاق راتوں میں اس رمضان المبارک کے صدقے ان سب کو شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد یہ دوسری بہن کا کمنٹ ہے کہ وہ دعا کروا رہی ہیں کہ ان کے شوہر کے جو ہیں ان کا قرض اتر جائے، اور ان کے ابو کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب ہے اور ان کے ابو کو اللہ تعالیٰ صحت دیں۔ تو بس آپ سب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ جتنے لوگوں پہ اس بابرکت مہینے میں قرض ہے، اللہ تعالیٰ اس قرض جیسی لعنت سے ان کو نجات دیں، سب کے سروں سے جو قرض ہے وہ اتر جائے، اور سب کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کے بچوں کے سر پہ قائم رکھیں، آمین ثم آمین۔ دعا ضرور کیجیے گا، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ کسی کے لیے ہم وسیلہ بنیں گے تو کل کو کوئی ہمارے لیے وسیلہ بنے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد شروع کرتے ہیں آج کے عمل کے بارے میں بات کرنا، کیونکہ عمل جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے سمجھانا پڑے گا، تو اس کو سمجھانے کے لیے پھر ابھی سے اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ آپ ولاگ دیکھیں 21 نفلوں کی، کچھ لوگ اس کو نماز کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو عمل کہتے ہیں، لیکن یہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض کی گئی ہے وہی ہوتی ہے، اس کا پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ 21 نفلوں کا ایک عمل ہے جس کو آپ نے کرنا ہے۔ اس کو 3 دن، 5 دن، 7 دن، 21 دن آپ کر سکتے ہیں، جلد بازی مت کیا کریں۔ بعض اوقات جس طرح کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو بہت ڈھیٹ ہوتی ہیں، تو ان کے لیے آپ کو ریگولر بیسس پہ میڈیسن لینی پڑتی ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ 1 دن 2 دن بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں دوائی لے کے، کچھ میں آپ کو کچھ مہینے دوائی لینی پڑتی ہے، کچھ کے لیے آپ کو ساری زندگی پہ دوائی لینی پڑتی ہے۔ تو کیا آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے نا، یا پھر آپ تنگ آ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ فرق تو پڑ ہی نہیں رہا، میں دوائی نہیں لوں گا؟ نہیں کرتے نا، دوائی تو ہم لیتے رہتے ہیں کیونکہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہمیں زندہ رہنا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو جلد بازی مت کیا کریں، یہ نہ بولا کریں کہ لو جی میں نے تو 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا، میں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ سچ میں یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ اگر آپ کو ایک طرف سے فائدہ نہیں مل رہا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا میں بھی آپ کو کسی دوسری طرح سے فائدہ مل رہا ہو، میں بھی جو حاجت آپ مانگ رہے ہوں، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہی نہ ہو، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کچھ اور آپ کے لیے پلان کر رہا ہو۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی عمل کریں اس کو ہمیشہ پورا کریں۔ جب آپ نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے اس کو 3 دن، 5 دن، 7 دن، 11 دن، 21 دن، 41 دن کرنا، تو پھر آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس 1 2 3 دن کیا اور اس کے بعد بولا کہ لو جی مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو میں نہیں کر رہی۔ یہ سب سے بڑی بری عادت ہے ہم سب لوگوں کی، اور یہی وجہ ہے کہ وظائف جو ہیں وہ اثر بھی نہیں کرتے۔ تو 21 نفلوں کی 21 نفلوں کا جو عمل ہے، یہ جب آپ نے کرنا ہے اس سے 1 دن پہلے، مطلب اس سے اگر آپ اس کو کل کرنا چاہ رہے ہیں تو آج کی رات آپ نے 111 روپے نکال دینے ہیں صدقے کے لیے۔ 111 کس طرح؟ 100 روپے کا نوٹ، ایک 10 روپے کا نوٹ اور ایک 1 روپے کا سکہ، یہ آپ نے نکال کے اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ یہ آپ 10 کے نوٹ بھی لے سکتے ہیں چاہیں تو، پورے 100 کے، باقی اور کچھ نہیں کرنا آپ نے، 50 کے نہیں لینے، ایک پورا 100 کا نوٹ، ایک 10 کا نوٹ اور ایک سکے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو باندھ دینا اچھی طرح سے، کیونکہ بہت سی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جو ایک سکہ ہوتا ہے نا وہ گم ہو جاتا ہے صبح کے ٹائم، اس سکے کی آپ نے خاص حفاظت کرنی ہے۔ اس 111 روپے کو آپ نے اچھی طرح کسی جگہ پہ ربڑ بینڈ لگا کے باندھ دینا تاکہ صبح تک وہ 1 روپے کا جو سکہ ہے نا وہ کہیں بھاگے نا۔ اس کے بعد جناب آپ نے صبح اٹھ کے وہ جو 111 روپے کا جو پیسے ہیں وہ آپ نے صدقہ کر دینے ہیں، کسی کو بھی غریب کو آپ نے دے دینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنا عمل جو ہے وہ سٹارٹ کر لینا ہے۔ یہ بامعقل علم ہے اور اس کی عام اجازت ہے۔ یہ بھی سیف قریشی صاحب کا ہی وظیفہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور اس کے بہت اچھے نتائج ہیں، فوری اس کا حل آپ کو مل جاتا ہے، فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کام ہونا ہے نہیں ہونا، کیسے ہونا ہے، تک یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے ہونا ہے، کیسے ہوگا، آپ کو حل تک مل جاتا ہے اس چیز کا۔ تو جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے جب 2 سنتیں ادا کر لینی ہیں، یہ 2 سنتوں کے بعد کرنے والا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ 2 سنتیں ادا کر کے تو آپ نے اپنے
نیچے سے جائے نماز کو ہٹا دینا ہے، آپ نے فرش کے اوپر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے نیچے فرش ہونا چاہیے۔ اگر مسجد میں مرد جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ نماز پڑھیں، تو ظاہر ہے وہ نیچے سے چٹائی وغیرہ نہیں ہٹا سکتے، تو وہ اس کے اوپر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن لیڈیز اگر گھر میں کر رہی ہیں تو آپ نے 2 سنتیں پڑھنے کے بعد اپنے نیچے سے جائے نماز ہٹا دینی ہے اور آپ نے فرش پہ بیٹھ جانا ہے قبلہ رخ ہو کے۔ اب آپ نے نیت کرنی ہے 21 نفلی سجدوں کی، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے سجدوں کی تعداد اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے، پورا فوکس ہونا چاہیے آپ کا، اور اس کے اندر آپ جو پڑھیں گے اس کی تعداد بھی اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سمپل، بہت آسان ہے کہ آپ نے 21 نفلی سجدے کرنے ہیں، سجدے میں جانا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ آپ نے پڑھنا ہے جس طرح ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں، اور 7 دفعہ آپ نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور یہاں پہ صرف آپ نے ایک حاجت اپنے دماغ میں رکھنی ہے، جو پہلے دن آپ کوئی چیز اسٹیبلش کریں گے، پہلے دن جو آپ سوچیں گے وہی آپ کی حاجت جو ہے وہ آگے تک چلے گی، آپ اس کو روزانہ چینج نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ آج کیا کل میں کوئی اور کر لوں، تیسرے دن میں کوئی اور کر لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ جو پہلے دن اسٹیبلش کریں گے وہی آپ کی اگلے 3 دن، 5 دن، 7 دن، جتنے دن کی بھی آپ کی نیت ہے ان سب میں یہی چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 21 نفلی سجدے، ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 7 دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ختم کر کے اپنے لیے دعا کریں، اور اس کو آپ نے ڈیلی بیسس پہ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اب یہ کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیسے، اب آپ کو اشارہ ملے گا۔ اب آپ نے فلی اویئر رہنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب کیونکہ اشارہ آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے، مے بی آپ باہر جا رہے ہوں، گلی میں 2 لوگ بات کر رہے ہوں اور وہ آپ کے مسئلے کے بارے میں بات کر رہے ہوں اور اسی میں آپ کو اپنے مسئلے کا حل مل جائے، مے بی آپ اپنا موبائل کھولیں، کہیں پہ ٹک ٹاک، یوٹیوب، کوئی بھی ویڈیو لگائیں اور اس میں وہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہو جو آپ کا ہو اور اس میں اس مسئلے کا حل ہو۔ مے بی آپ ٹی وی آن کریں، ٹی وی پہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہو اس میں آپ کے مسئلے کا حل ہو۔ مے بی آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور آپ کو کہیں لکھا ہوا کچھ نظر آ جاتا ہے، اس میں آپ کے مسئلے کا حل ہو، اور یہ بھی ہوگا کہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا اور کیسے ہوگا اور کتنی دیر میں ہوگا، یہ آپ کو پراپر پتہ چلے گا۔ جن لوگوں نے یہ وظیفہ کیا ہے وہ باقاعدہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلا، لیکن اس کے لیے اب آپ کو فوکس رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو 3 دن میں بھی پتہ چل سکتا ہے، 5 دن میں بھی پتہ چل سکتا ہے، 7 دن میں بھی پتہ چل سکتا ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے ریگولر۔ اب آپ یہ عمل کس چیز کے لیے کر سکتے ہیں، سوری مجھے فمبلنگ ہو رہی ہے، کس چیز کے لیے سکتے ہیں؟ آپ رشتوں کی بندش کے لیے کر سکتے ہیں، اگر آپ رزق کی بندش کے لیے کر سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں جو ہے نا اتفاقی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو ہے، بندش، آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، آپ کی دکان نہیں چل رہی آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، مطلب آپ کے گھر میں شادیاں نہیں ہو رہی، بچیاں ویسے ہی بیٹھی ہیں، اسباب نہیں بن رہے، آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ عمل جو ہے اتنا پاورفل ہے، ان ساری چیزوں کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ پہلے دن آپ نے ایک جو اپنا گول ہے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھ لینا ہے کہ مجھے یہ جو وظیفہ کرنا ہے اس کام کے لیے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم ضرور کریں گے اور آپ کو ضرور پتہ چلے گا۔ اچھا، اس وظیفے کے 2 ٹائم ہیں، آپ اس کو 2 ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ 2 ٹائم کرنے سے اس کی افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، آپ کو اس کا رزلٹ اور زیادہ جلدی ملتا ہے۔ پہلا ہے فجر کی سنتوں کے بعد، اور دوسرا ہے عصر کی نماز سے پہلے، مطلب جب عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا نا تو عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ 21 نفلی سجدے کر لینے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ اس کو عصر کے ٹائم اگر لے کے جائیں گے نا، اگر آپ صرف ایک ٹائم کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو عصر سے پہلے کر لوں، تو پھر اس کی جو اثر ہے نا وہ تھوڑا کم ہو جائے گا، اگر صرف آپ عصر کی ٹائم سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا اثر تھوڑا کم ہو جائے گا، مے بی یہ پھر 41 دن تک چلا جائے، 21 دن تک کام نہ ہو تو پھر 41 دن تک آپ کو کرنا پڑے۔ تو اگر آپ 2 ٹائم کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ جلدی اس کا رزلٹ ملے گا، ورنہ پھر آپ اس کو فجر کی سنتوں کے بعد کریں، اس ٹائم اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے، اس ٹائم اس کے جو موکلات ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں ایکٹیو ہوں گے، اور آپ کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ جلدی ہو جائے گا۔ تو بس یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، ادروائز میں نے ہر چیز پوری پراپر آپ کو بتا دی ہے کہ 21 نفلی سجدوں کی پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے ہر سجدہ کرنا ہے، اور ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 7 دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنی ہے۔ بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ تعداد جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو، تعداد پوری ہونی چاہیے، نفلی سجدوں کی بھی اور اس کے علاوہ جو آیت آپ پڑھیں گے اس کی بھی، اور گول جو ہے وہ پہلے
پہلے دن ہی آپ نے اپنے دماغ میں رکھ لینا ہے اور اسی گول کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے، اس کو چینج نہیں کرنا، چاہے آپ بچیوں کی شادی کے لیے کر رہی ہیں، چاہے آپ کاروبار کی بندش کے لیے کر رہے ہیں، چاہے آپ رشتوں کی بندش کے لیے کر رہے ہیں، آپ جادو ٹونے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی چیز کے لیے آپ کر رہے ہوں، تو یہ کہ ان تمام چیزوں کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اور بس جناب یہ ویڈیو میں یہاں پہ مطلب اس ٹاپک یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ہم لوگ افطاری کرنے گئے ہوئے تھے باہر، اور یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ طاق راتیں شروع ہو گئی ہیں، میں نے بھی، ہماری کل پہلی طاق رات تھی، میں نے آپ سب کے لیے دعا کی۔ مجھے جن جن بہن بھائیوں کے کمنٹس آتے ہیں، جو جو مجھے بولتا ہے اور جو نہیں بول سکتا، میں ان کے لیے بھی سب کے لیے دعا کی ہے میں نے۔ آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے، مجھے میری فیملی کو، میرے ماں باپ کو، میرے بہن بھائیوں کو، سب کو اپنی فیملی میں ضرور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم اب ایک یوٹیوب فیملی بن چکے ہیں، اور اب ہم ایک فیملی کی طرح ہیں، تو ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہنا چاہیے، اور جن کو ہم نہیں بھی جانتے ان کے لیے بھی، جتنے مسلمان اس دنیا میں آئے گئے، جتنے اب تک ہیں اور جتنے جائیں گے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں فرمائے، اس دنیا میں بھی آسانیاں فرمائے، اور مرنے کے بعد بھی جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی منزلیں آسان کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا بنائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بس جناب یہ میرا آج کا ولاگ تھا، میری آج کی ویڈیو تھی۔ اللہ کرے کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ اثر کرے، آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اثر کرے، اور آپ کی تمام حاجات جو بھی آپ اس کے لیے آپ رکھیں وہ آپ کی پوری ہوں۔ تو بس جناب اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔